حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شمار جلیل القدر صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ ان 6 اصحاب میں سے تھے جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فتویٰ جاری کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ قبول اسلام سے قبل آپ کا نام عبد عمر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ بعد میں آپ عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے قبول اسلام کا سبب یہ ہے کہ یمن کے ایک عیسائی راہب نے آپ کو نبی آخر الزماں کے ظہور کی خبر دی اور بتایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ جب آپ یمن سے لوٹ کر مکہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ بارگاہ نبی میں جا کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر آپ کے گھر والوں نے آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے آئے، پھر مکہ واپس آ گئے اور یہاں اپنا مال و اسباب چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے تجارت شروع کی جس میں بہت برکت ہوئی، اور پھر آپ نے قبیلہ انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنی جان و مال کو وقف کر رکھا تھا۔ غزوہ احد کے معرکے میں لڑتے ہوئے آپ کے جسم پر 21 زخم آئے۔ آپ کی سخاوت کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ ایک مرتبہ 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ میں اونٹوں اور اس پر لدے سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقات دینے میں سب سے آگے تھے۔ پہلی مرتبہ 4000 درہم پیش کیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم پیش کیے اور تیسری مرتبہ 500 اونٹ پیش کیے۔ وفات کے وقت 1000 گھوڑوں اور 50,000 دینار کا صدقہ کیا۔ جنگ بدر میں شریک صحابہ کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی۔ سن 32 ہجری میں 74 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ غزوہ تبوک کے لیے روانگی پر آپ کو وہ شرف حاصل ہوا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ آپ نے نماز کی امامت کی اور ابھی 1 رکعت مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ صحابی کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔